اسلام آباد میں گرینڈ آپریشن مکمل ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے لگے۔ جگہ جگہ مظاہرین کے چھوڑے کپڑے، جوتے اور گاڑیاں پڑی ہیں۔ احتجاج کے باعث بند کی جانے والی سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔ آج سے کاروباری اور کل سے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے نعیم اصغر سے۔ نعیم، بتائیے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، پی ٹی آئی احتجاج کی وجہ سے شہر اقتدار اور راولپنڈی تقریباً بند ہوا پڑا تھا۔ سڑکیں بند تھی، اسکول بند تھے اور تجارتی مراکز بھی گزشتہ روزوں اسلام آباد میں اور جناح ایونیو کے ارد گرد بند کر دیے گئے تھے، لیکن گزشتہ رات جو آپریشن کیا گیا وفاقی پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے جو آپریشن کیا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان بڑی تعداد میں یہاں اسلام آباد سے فرار ہو گئے، جس کے بعد جو باقی رہ جانے والے کارکنان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تقریباً 500 سے زائد جو کارکنان ہیں وہ مختلف تھانوں میں ان کو حراست میں لیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رات کو ہی وزیر داخلہ نے جب یہ ان کا احتجاج ختم ہوا، بلو ایریا سے پی ٹی آئی کے لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد وزیر داخلہ نے رات کو ہی جو دیگر ادارے ہیں اسلام آباد کے انہیں ہدایت کی تھی کہ اسلام آباد کی سڑکوں کو کھول دیا جائے۔ تو اسلام آباد میں سب سے پہلے بلو ایریا کو کھول دیا گیا جو کہ جناح ایونیو ہے اور یہاں سویٹ زون کو جانے والے راستے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے دیگر علاقوں میں جو رکھے گئے تھے کنٹینر ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی سڑکیں اب تقریباً ساری کھلی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو معاملات زندگی ہیں اب وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسکول جو ہے، اسکولوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے وزیر داخلہ اور ضلع انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ رات گئے یہ احتجاج ختم ہوا تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کل کھولے جائیں گے اسلام آباد کے۔ اس کے علاوہ میٹرو بس سروس بھی کچھ دیر کے بعد بحال کر دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے موبائل سگنلز، موبائل پر انٹرنیٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ بھی جلد کھول دیے جائیں گے۔ تو ابھی تک انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ موبائل کے اوپر وہ بحال نہیں، دیگر جو چیزیں ہیں، دیگر جو معاملات زندگی ہیں اسلام آباد میں وہ تقریباً بحال کر دیے گئے ہیں۔ جی نعیم اصغر، صورتحال کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ۔ آج سے کاروباری اور کل سے تعلیمی سرگرمیاں اسلام آباد میں کھول دی جائیں گی۔ جگہ جگہ مظاہرین کے چھوڑے کپڑے، جوتے اور گاڑیاں پڑی ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج کے باعث بند کی جانے والی سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔ اسلام آباد کی صورتحال معمول پر آنے کے قریب۔ اسلام آباد میں گرینڈ آپریشن مکمل ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے لگے ہیں۔ جگہ جگہ مظاہرین کے چھوڑے کپڑے، جوتے اور گاڑیاں پڑی ہیں۔ احتجاج کے باعث بند کی جانے والی سڑکیں کھول دی گئیں۔ آج سے کاروباری اور کل سے تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ پشاور کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں اور قافلے کی واپسی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ احتشام بشیر موجود ہیں۔ جی احتشام، بتائے گا اسلام آباد تقریباً خالی کروا لیا گیا ہے، یہ بتائیے گا کہ جو قافلہ وہاں سے نکلا تھا وہ واپس پہنچا ہے؟ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کہاں پر ہیں؟ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے یہ قافلے جو ہیں احتجاج کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے۔ رات کو جو آج صبح تک صورتحال تھی ڈی چوک کو اور اسلام آباد کے دیگر علاقوں کو خالی کرا دی گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی واپسی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ مرحلہ وار لگتا ہے اس کی واپسی ہوگی، کیونکہ جو کارکن یہاں سے گئے تھے وہ کرائے کی گاڑیوں میں روانہ ہوئے تھے۔ جو ارکان اسمبلی ہیں ایم پی اے یا ایم اے، تو انہوں نے کارکنوں کے لیے گاڑیاں ارینج کی ہوئی تھی اور جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ کافی گاڑیاں جو وہاں پر ابھی بھی کھڑی ہیں اور بغیر گاڑیوں کے کارکن جو ہیں وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ تو ابھی اس بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ ان کارکنوں کی واپسی کیسے ہوگی۔ البتہ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کارکن اس وقت اسلام آباد میں یا پنڈی میں ہی موجود ہیں۔ البتہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یا بشرا بی بی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، تو جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ اور بشرا بی بی جو ہے محفوظ مقام پر ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے حکومت کے بارے میں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ تیسری بار ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کارکنوں کو چھوڑ کر جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسی حوالے سے ہی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کارکن جو ہیں وہاں ابھی بھی اسلام آباد کے مختلف علاقوں اور پنڈی میں موجود ہیں، تو قیادت کہاں پر ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احتشام بشیر اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔